بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ طلاق کے حوالے سے بہت زیادہ پس و پیش کیا جاتا ہے، تو میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کا مضمون سمجھاتا ہوں کہ قرآن میں طلاق کب تک ہے اور کتنی دفعہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 229 ہے، 229 اور 230۔ یہ ترجمہ آپ جا کے دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، مطلب دو مرتبہ طلاق دینے کے بعد شوہر کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ رجوع کر لے، اپنی بیوی کو واپس لے آئے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فرمایا کہ اگر وہ اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے، کیونکہ دو طلاقوں کا ذکر پہلے تھا الطلاق مرتان، اور ادھر فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے اس کو تیسری طلاق بھی دے دی ہے تو پھر کیا ہوگا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی اس وقت تک کہ وہ خاتون کسی اور مرد سے نکاح کرے، تنکیح زوجن غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور شخص کے ساتھ وہ اس کی بیوی بنے۔ اور صحیح بخاری شریف کتاب الطلاق میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نکاح کیا تھا ایک شخص سے، اس نے مجھے طلاق دے دی تھی، اب طلاق کے بعد میں نے دوسرے شخص سے شادی کر لی، اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں واپس اس بندے کے پاس چلی جاؤں جس نے مجھے طلاق دی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تک تو واپس اس کے عقد نکاح میں نہیں جا سکتی جب تک کہ یہ شخص تیرا ذائقہ نہ چکھے، مطلب یہ تیرے ساتھ لذت حاصل نہ کرے، تب تک تم واپس اس کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا۔ اور ادھر بھی یہی ہے کہ جب تیسری طلاق دے لو تو اس کے بعد کسی اور شخص کے ساتھ نکاح کیا جائے، اور یہ تو ہے نا کہ صرف نکاح کیا جائے، اس لیے میں نے اس کی تشریح کر دی کہ صحیح بخاری میں ہے نکاح کرنے کے بعد خلوت اختیار کی جائے، خاتون اس شوہر کے پاس رہے اور وہ شوہر اس عورت سے ہم بستری کر لے، اس کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ اسے اپنی مرضی سے طلاق دے دے۔ یہ بھی یاد رکھیں، بعض لوگ طے کر لیتے ہیں کہ جی حلالہ کروانا ہے، آپ ایک دن نکاح کریں گے اس خاتون کے ساتھ، اگلے دن صبح آپ اس کو طلاق دے دیں گے۔ یہ غلط طریقہ ہے، ایسا کرنے والوں پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ طلاق دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اکثر لوگ آگے کہتے ہیں مولانا ہم نے تو غصے میں طلاق دے دی، تو آج تک کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی شخص نے کہا بیگم آج تو آپ بڑی خوبصورت لگ رہی ہو، آج مجھے آپ کے ہاتھ کی چائے بڑی کمال کی لگی ہے، سو لہٰذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اور بھائی طلاق ہوتی غصے میں ہے، کس نے کہا کہ محبت میں کو پیار کرتے ہوئے چومتے ہوئے کہتا ہے بیگم میں تجھے طلاق دیتا ہوں؟ ہمیشہ غصے میں ہی کہا جاتا ہے نا، وہ غصہ ہی تو امتحان ہے، وہی تو اللہ کی حدوں کو قائم رکھنا تھا، تب آپ بھول گئے اور اب آپ مسئلے تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ تو میرے بھائی پھر شریعت پہ پورا عمل کریں، آپ غصے میں طلاق دے دیں، آپ پیار سے طلاق دے دیں، طلاق ہو گئی، اب وہ کسی اور کی بیوی بنے گی پھر واپس آپ کے نکاح میں آ سکتی ہے، ویسے نہیں آ سکتی، اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اگر تم نے تیسری طلاق دے دی ہے تو پھر اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ نکاح کرواؤ، اور نکاح کروانے کے بعد وہ اس کی لذت حاصل کرے، اور اس کے بعد وہ شخص اپنی مرضی کے ساتھ تمہارے ساتھ طے کر کے نہیں، ایک رات بعد، 2 رات بعد، 10 راتوں بعد طلاق دے دوں گا، ایسے نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس رہنے کی نیت سے نکاح کرے، اور وہ شخص بھی اس لڑکی سے نکاح کرے تو اسی نیت سے کرے کہ اب یہ ہمیشہ میری بیوی رہے گی۔ پھر ان میں کوئی انبن ہوتی ہے، وہ طلاق دے دیتا ہے تو واپس اپنے پہلے شوہر کی طرف لوٹ سکتی ہے اور اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ اللہ کی حدوں کو برقرار رکھیں گے اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں گے، تو پھر واپس وہ دونوں میاں بیوی جو ہیں جس نے پہلے طلاق دی تھی اس شوہر کے ساتھ ہی عورت بعد میں شادی کر سکتی ہے، جب وہ دوسرا شوہر جو تھا جس سے بعد میں نکاح کیا تھا وہ اپنی مرضی کے ساتھ بغیر طے کیے کسی وجہ سے کسی معاملے سے اس کو طلاق دے دے، اس کے بعد وہ اپنے پہلے شوہر کی طرف لوٹ سکتی ہے۔ تو مختصر یہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور ان معاملات سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔